الگ الگ، ایک ہے دعا مانگنا، ایک ہے دعا پڑھنا۔ دعا مانگنا اور ہے، دعا پڑھنا اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں خدا سنتا ہے، اس سے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں مانگیے۔ کیا مسجع، کیا ایسے الفاظ کے جو باقاعدہ ترتیب دیے جائیں، سجائے جائیں؟ اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں مانگیے، ضمیر یہاں کی وہاں لگا دیجئے، خدا سننے والا ہے۔ یہ دعا مانگنا ہے، مانگنا اور ہے، دعا کا پڑھنا اور ہے۔ مانگنا آپ کی حیثیت میں ہے اور دعا کا پڑھنا تعلیم معصوم کی حیثیت میں ہے۔ دعا مانگنا آپ کے مدعا کا مسئلہ ہے اور دعا پڑھنا معرفت خدا کا مسئلہ ہے۔ اب جس کو معرفت خدا عزیز ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مدعا کو اس معرفت خدا کی دعا میں ایسے مخلوط کرے کہ پھر اس کی دعا نہ رہے معصوم کی دعا میں تبدیل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ میں دعا کے باب میں بات بیان کر دوں کہ بسا اوقات دعا مانگنے کے بعد بھی بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، اور جو پریشان رہتے ہیں تو پہلی بات تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے افراد دعا مانگتے ہیں شرطیہ بنیاد پر کہ چلو آزما کے دیکھتے ہیں، مولانا صاحب نے یہ دعا پڑھی ممبر سے، آزما کر دیکھتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے، زحمت نہ کیجیے، دعا قبول نہیں ہونے والی۔ جس کو آزمانا ہو وہ چھوڑ دے، اس لیے آزمائش شرط کہیں اور ہوتی ہے، ولایت شرط یہاں ہوتی ہے۔ اگر آل محمد کی عطا پر یقین ہے تو آنکھیں بند کر کے چاہے مدعا پورا ہو کہ نہ ہو، دعا پوری ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ ہم دعا سے زیادہ اپنے اجابت دعا پہ توجہ کیے ہوئے، گرچہ نتیجے کے طور سے 5 صورتحال ممکن ہیں دعا مانگنے کے بعد۔ پہلی صورتحال یہ ہو سکتی، اور یہ روایتوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ جب بھی کوئی مومن دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے کے بعد 5 باتیں ممکن ہیں کہ اس دعا کے نتیجے کے طور پہ سامنے آئیں۔ پہلی بات کہ جیسے ہی دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی۔ جیسے ہی دعا مانگی، ابھی دعا کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ دعا قبول ہو گئی۔ پہلی بات، کتنی خوشی ہوگی انسان کو کہ ابھی دعا کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے ہوں اور دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ پہلی قسم ہے نتیجہ دعا۔ نمبر 2، دعا پوری تو ہوگی مگر 1 ہفتے بعد ہوگی۔ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے کہ آپ کے پاس، میرے پاس کیا ہے؟ دعائے کمیل کا جملہ، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا۔ ملکیت کیا ہے میرے پاس؟ دعا۔ خدا کی ملکیت کیا ہے؟ استجابت دعا۔ حالانکہ اس سے پہلے توفیق دعا اوپر سے نازل ہوتی ہے، پھر دعا یہاں سے بلند ہوتی ہے، پھر اجابت دعا قبولیت کی شکل میں پھر نازل ہوتی ہے۔ تو 3 سفر مکمل ہوتے، پہلے وہاں سے توفیق آتی ہے، پھر دعا یہاں سے جاتی ہے، پھر وہاں سے قبولیت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی مانگی قبول ہو گئی۔ دوسری بات، نہیں قبول نہیں ہوئی، 1 ہفتے بعد ہوگی، 1 مہینے بعد ہوگی، 1 سال بعد ہوگی۔ اس پہ آپ کہتے ہیں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، کہتے ہیں جملہ کہ جی مانگے جائیے، دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی مثال کہ جیسے آپ کے پاس ملکیت ہے دعا، خدا کے پاس سے استجابت دعا۔ آپ اپنے کسی مکان کو بیچنا چاہتے ہیں اور اسٹیٹ ایجنٹ آپ سے کہتا ہے ابھی مت بیچیں، ابھی قیمت کم ملے گی، ابھی روک کے رکھیں، 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد، 1 سال بعد، 6 مہینے بعد قیمتیں بڑھنے والی ہیں۔
تو بہتر ہے ہمارا مشورہ یہ کہ آپ اس وقت بیچیے گا تو آپ کو زیادہ منافع حاصل ہو جائے گا. ٹھیک. ایک مدت صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب یہ مدت یہ اس کے علم میں ہے, یہ اس کے علم میں, میرے علم میں نہیں ہے. اگر مجھے یقین ہے کہ میں نے جس کے ہاتھ سے سودا کروانا ہے وہ بڑا امین ہے, بڑا صادق ہے, مجھ سے بڑا محبت کرنے والا ہے, اور کوئی اس کا کمیشن بھی نہیں ہے, اس کا کوئی کمیشن نہیں ہے, تو مطمئن رہیے. پھر 1 سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, مثال دیتا ہوں میں آپ کو, اور کبھی کبھی مثالوں سے بات بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ صدقہ دیجئے بدھ کے دن, منگل کا دن, پیر کا دن, اتوار کا دن, سارے دن صدقہ دیجئے, بات اور ہے. اور اگر صدقہ جمعرات کو دینے کے بجائے جمعے کو دیجئے, اب وہ ثواب جمعے کے لحاظ سے بڑھ گیا. عقل کہتی ہے کہ جہاں ثواب زیادہ بڑھ رہا ہو وہاں پر صدقے سے انسان کو اپنے آپ کو اور متصل کرنا چاہیے. باقی دنوں میں دیجئے اور بات ہے, مگر انتظار جمعے کا کیجئے اور بات ہے. نماز گھر میں پڑھیے اور بات ہے, مسجد کا انتظار کیجئے اور بات ہے. مسجد میں نماز فرادہ پڑھیے اور بات ہے, جماعت کا انتظار کیجئے اور بات ہے. اکیلے بیٹھ کے دعا مانگیے اور بات ہے, مجلس میں سب کے بیٹھ کر مانگنے کا انتظار کیجئے اور بات ہے. اس لیے کہ اب جو اس کا فائدہ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ جب کسی اپنے عزیز کی چیز کو بیچے تو اچھے داموں میں فروخت کرے. تو پہلی بات ہے کہ فوراً دعا قبول ہو جائے. دوسری بات, دعا ایک مدت کے بعد قبول ہو. اور تیسری بات, خداوند عالم دعا کو تبدیل کر دے, دعا کو تبدیل کر دے. اور تبدیل کیسے کرے؟ کہ اس کو دنیا کے بجائے آخرت میں ذخیرہ کر دے. تیسری بات. چوتھی بات کہ دعا خلاف مصلحت ہو. بہت سے مانگنے والے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اللہ سے اپنی موت مانگ رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کیا کرے؟ اللہ سے اپنی موت مانگ رہے ہیں, اب اللہ کیا کرے؟ کبھی الفاظ یہ ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار بس چلتے پھرتے اٹھا دینا, کوئی تکلیف نہ ہو, اسپتال میں بستر پر ایڑیاں رگڑنے کا کوئی ایسا منظر نہ ہو, بس چلتے پھرتے اٹھا دینا. وہ اپنے حق میں کیا مانگ رہے ہیں؟ خدا کیا دینے والا, وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ ان کے ایک ایک جسم کے درد کی برکت سے ان کے سارے گناہ دھل جائیں, اور یہ لگے ہوئے مانگنے میں. اب خدا ان کی سنے یہ اپنی محبت کے تقاضے پورے کرے. غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً دعا کے معاملات میں مظلوم کون بن رہا ہے؟ دعا مانگنے والا, ہے جس سے دعا مانگنے کے بعد پھر انسان شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں خدا کو کیا ہو گیا, سب کی سنتا ہے بس میری نہیں سنتا. تو 3 باتیں مکمل. چوتھی بات, خلاف مصلحت ہو دعا, تو خدا دعا کو تبدیل کر کے گناہوں کے بدلے میں رکھ دیتا ہے. چوتھی اور آخری پانچویں بات کہ اگر دعا خلاف مصلحت ہو تو خدا انسان کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے. 5 باتوں میں سے کوئی ایک بات انسان کی دعا کے پاس عنوان میں موجود ہے, مگر یہ دعا مانگنے والا مسئلہ تھا.